میرے محترم سامعین، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوہ قاف جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے وہاں آہ و فغاں، رونے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا، جو کہ اس وقت بڑے اعزاز و اکرام سے رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صف بستہ کھڑے رہتے تھے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آج میں نے اسی فرشتہ کو کوہ قاف کی وادی میں سرگرداں و پریشان، آہو زاری کنندہ دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بتایا، معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حضرت حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا بالکل پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر اس نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار بے نیاز میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی تو دربار الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتہ کو بتا دو اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے اس فرشتہ کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے اور پھر وہ ذلت و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچا اور اپنی مسند پر براجمان ہو گیا، یعنی تخت پر تشریف رکھ لی۔ میرے محترم سامعین، اس واقعہ کا حوالہ دیکھیے، معراج النبوہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 317۔ میرے محترم سامعین، تو معلوم ہوا کہ ہر ذلت سے نکلنے کا راستہ اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ کثرت سے درود پاک کا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔